علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے اسلام کی سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ تو کھانا کھلا مسکینوں کو، سب سے بہترین چیز۔ لیکن حضرت اب تو ہم مچھلی بھی چھپا کے لاتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہ چل جائے۔ آج مچھلی پک رہی ہے، اور یاد رکھو حضرت جو ہمیں سمجھ آئی، بھائی اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن جو سمجھ ہمیں آئی ہے حضرت، آج ہسپتال بھرے ہیں حضرت، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں سب سے پہلے آپ کو گوشت منع کرے گا، کیونکہ میرے نام کے ساتھ بھی لکھا ہے ڈاکٹر، کیونکہ میں بھی ہومیوپیتھ پڑھی ہے، طب پڑھی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو بڑی جلدی پی ایچ ڈی بھی ہو جانی اللہ کی راہ میں۔ میں بڑی دیر سوچتا رہا یار یہ کس طرح ہو رہا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام کو گوشت سب سے زیادہ مرغوب تھا۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا گوشت کھانوں کا سردار ہے۔ وہ یار جس ڈاکٹر کے پاس جاؤ سب سے پہلے گوشت ہی منع کر رہا ہے ہمیں، ہمارے محبوب کو پسند ڈاکٹر منع کر رہے ہیں، یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ بڑی دیر حضرت سوچا تو پھر کہتے ہیں نا جو قرآن میں ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، چنگیاں کل جاؤ، چنگوں کے پاس بندے کو بڑے بڑے جواب ملتے ہیں۔ میں نے آگے بھی بات سنائی ہے، میں پھر گیا حضرت ایک دن اپنے استادوں کی بارگاہ میں، اور عمر مبارک اس وقت 86 سال ہے، پھر گوشت نہیں پکا ہوا تھا، بیٹھے گوشت کھا رہے تھے۔ وہ میرے اندر کا ڈاکٹر جاگ گیا، میں نے عرض کی حضور گوشت نہ کھایا کرو، عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، کوئی نقصان ہو جائے گا۔ تھوڑا غصے میں آ کر کہتے ہیں کیا نقصان ہوگا؟ حضور کہہ رہے ہیں مجھے پسند ہے، تو جو حضور کو پسند ہے وہ کس طرح نقصان کرتا ہے؟ میں حضور آج ڈاکٹر سب سے پہلے منع ہی ریڈ میٹ کر رہے نہ کھاؤ ہے، تو چلو آپ کو شاید کو نہیں کر رہا لیکن نہ کھائے۔ کہنے لگے منو کھ بھی نہیں ہونا ہے۔ میں نے کہا جناب وہ کیوں؟ فرمانے لگے یہ جن کو منع کر رہے ہیں نا ڈاکٹر، یہ گوشت کھا کے بیمار ہو رہے ہیں، وہ اس وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں کھا رہے۔ میں نے کہا جناب وہ کیا طریقہ؟ تو آپ نے فرمایا پہلا طریقہ قرآن کا، کلو وشربو ولا تسرفو، کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو۔ آپ فرمانے لگے میں نے کبھی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، پہلی بات یہ، اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کلیاں نہ کھاؤ، میں کبھی کلیاں بھی نہیں کھاتا۔ یہ وہ بیمار ہوتے ہیں جو دونوں کلیے توڑتے ہیں، ولا تسرفو، پھر اس کے بعد کلیاں نہ کھاؤ حضرت، ونڈ کے کھایا کرو، خدا کی قسم میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں ساری زندگی کھاؤ گے۔ لیکن جب سے ہم یہ کلا کھانے نکل پڑے ہیں نا تو ان کلے بھی نہیں کھان دے، ڈاکٹر نے سانو بھی موڑ چڑے ہے، اکیلے نہ کھاؤ۔ عرض کی حضور اسلام کی سب سے خوبصورت چیز کون سی ہے؟ تو فرمایا کھانا کھلا مسکینوں کو، حضرت مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کوشش کرو بھائی، ہمارا تو کام ہی ہے نا کہنا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو اتنی دیر نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جتنی دیر اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرے جو تجھے پیاری ہے۔ کدی بھیجی جی کسی ماڑے گھر مچھی، آپ ہی کھان دے دیں، چلو بس رحم، اس لیے نہیں سناتا پھر اپنے ہی گھوم جاتا۔ باتیں تو سینے میں بہت دفن ہے، لیکن بس بھائی اب کیمرہ بھی لگا بیٹھے ہیں تو پھر یہ باتیں پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتی ہیں۔ تو اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے، تو بندہ کیا کر سکتا ہے حضرت۔ باقی حضرت ان کے رنگ تو بکھرے پڑے ہیں حضرت، صرف والا حضرت نے کہا تھا نا دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے حضرت، انے نو کی لبڑا ہے حضرت، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے حضرت، کو آنکھ بھی تو والا حضرت والی لے کے آئے نا، کو آنکھ بھی تو غوث پاک والی لے کے آئے نا، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے حضرت۔ چلو میں نے سنائی نہیں کئی سالوں کی، چلو محفلوں میں سنا دی، آج میں یہاں بھی سنائی دیتا ہوں۔ یہ جب ہم لاہور پڑھتے تھے نا تو لاہور سے سیالکوٹ، سیالکوٹ سے لاہور آنا جانا رہتا تھا حضرت، تو پتہ نہیں اب اس میں کتنے رنگ پوشیدہ تھے، شاید کو میری تربیت ہونی تھی، کیونکہ حضرت جب بندہ دیکھ لیتا ہے نا پھر بندہ اس کو کاٹ بھی دے نا پھر وہ نہیں ٹلتا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ مجھے دکھا تو کس طرح مردے زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے پوچھا میرے ابراہیم یقین نہیں؟ عرض کی حضور اللہ یا اللہ یقین ہے لیکن دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں میرے دل کو اطمینان آ جائے حضرت،
جب بندہ دیکھ لیتا ہے نا حضرت پھر رنگ ہی وکھرے ہوتے ہیں. تو ہمارے ایک بزرگ تھے، شاید آج بھی ہوں، لیکن یہ سیلانی لوگ ہیں. ان کا مسلک یہ ہے چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. جہاں ان کے چار ماننے والے ہو جاتے ہیں نا یہ وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں حضرت، پھر اگلی جگہ کہیں جا کے وہاں بھی عشق و شوق کا دیا روشن کیا، پھر آگے چل. ان کی زندگیاں اسی طرح گزرتی ہیں. یہ سیلانی لوگ ہیں حضرت. تو ہمارے بھی ایک بابا جی ہوا کرتے تھے، پھر مجھے نہیں اب خبر وہ کہاں چلے گئے حضرت. تو میں آیا ہوا تھا اور صبح جو ہے نا میں نے لاہور کے لیے واپس جانا، اسی طرح سردیاں تھیں. تو آپ نے مجھے 1000 روپیہ دیا اور دے کر فرمانے لگے یہ لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار. یہ نام ان کے اور ہیں، یہ بھی ان کے رنگ ہیں، یہ جان بوجھ کے نام بدل لیتے ہیں. تو مجھے فرمانے لگے یار ہمارا ایک کام کر دے گا. میں نے جناب. تو 1000 روپیہ دے کر کہنے لگے یہ بابا چھتڑی والی سرکار جائے گا نا تو وہاں ایک مجذوب بیٹھا ہوگا، یہ تو نے 1000 کا نا اس کے لیے گرم سا کمبل دینا ہے، گرم سی چادر، اور یہ جا کے اسے تو نے اڑا دینی ہے. تو میں چلا گیا. تو ویسے تو 1000 کی بندہ گرم چادر لینے جائے تو نہیں ملتی، لیکن لاہور میں ایک آپشن موجود ہے کہ لنڈے سے مل جاتی ہے. میں چلا گیا اور وہاں تھوڑی سی بحث کر کے نا میں نے 1000 کی نہیں بھی میں نے 800 کی خرید لی ہے. گھر لائے ہم اسے 3 پانیوں سے اسے پاک کیا. تو پھر اللہ نے موقع عنایت فرمایا تو میں چلا گیا بابا چھتڑی والی سرکار. جب ہم وہاں گئے نا، میں جب وہاں گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ایک ہی بندہ بیٹھا تھا. تو اب اس کا بھی حال اس طرح کا تھا کہ مجھے میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ میں اس سے پوچھ لوں حضرت تسی مجذوب ہو، لیکن اس کا حال کہہ رہا تھا کہ میں ہی مجذوب ہوں. یہ علیحدہ رنگ ہے نا حضرت. وہ بیدم وارسی نے کہا بھی تھا نا جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے، یہ کیسی پردہ داری ہے، یہ کیسی رازداری ہے. جو رازداں ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کو چھوڑتے ہی نہیں کہ یہ راز کسی کو بتا سکیں حضرت. لیکن دل نے کہا کہ یہی ہے. وہ سر جھکائے بیٹھے تھے حضرت. تو میں نے یہ چادر کھول کے نا تو یہ اس طرح ان کو اڑا دی اوپر نا. انہوں نے بالکل نہیں کوئی بات نہیں کی بھئی تو کون ہے، یہ تو مجھے کیوں چادر اڑا رہا ہے. نہیں، میں نے چادر اڑائی اور اڑا کے نا میں جب واپس مڑا نا تو انہوں نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی. تو مجھے کہتے ہیں وہ چادر تے دے چلنا 200 بھی تے دے کے جانا. چادر تے دے چلنا 200 بھی تے دے کے جانا. میرے حضرت پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. حالات سردیوں کے دن تھے لیکن میں بھیگ گیا پسینے میں. اس نے میری قمیض پکڑ لی حضرت. حالانکہ میرا وہ 200 کھانے کا ارادہ نہیں تھا، میرا ارادہ تھا واپس آ کے بابے نوں داں گا، بابے ہوش ہون گے کہ بھائی 200 بچا کے لے آیا. لیکن حضرت اس نے میری قمیض پکڑ دی اور مجھے کہتے ہیں چادر تے دے چلے ہیں تو 200 بھی تے دے کے جانا. یہ حضرت یہ اولیاء اللہ ہیں. یہ دون اللہ نہیں ہے، یہ غیر اللہ نہیں ہے حضرت، یہ اولیاء اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقو، ڈرو. اللہ کے رسول کس چیز سے؟ فرمایا مومن کی فراست سے. فإنہ ینظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضور نے تو بات ہی ختم کر، ہم تو جھگڑوں میں پڑ گئے نا. نہیں جی کس طرح، جب حضور نے کہہ دیا وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر اللہ جس طرح چاہے اس کو دکھائے، اللہ جو چاہے اس کو دکھائے. بھائی میری انہوں نے قمیض پکڑ لیا. وہ بھائی کمبل تے دے چلنا ہے، جڑا 200 بچیا ہوئی تے دے کے جانا. میں نے 200 پیش کیا ان کو. ان کی زبان سے خود سنا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص کے لیے نا بلایا گیا کہ 3 دن ہو گئے ہیں تو جان بھی نہیں نکل رہی اور زبان سے کلمہ بھی نہیں نکل رہا. باقی سارے کلام کرتا ہے، وہاں اتنے پیسے پڑے ہیں، وہاں وہ پڑا ہے، وہاں وہ پڑا ہے، وہ سارا کچھ ہی بتاتا ہے، لیکن جب کلمہ پڑھنے کی باری آتی تو نہیں پڑھا جاتا. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے بھی اس کو جا کے پڑھایا. میں نے کہا پڑھ یار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور حضرت جی بڑی جگہ احباب کبھی کبھی جوش میں آ کے وہ کلمہ پڑھتے ہیں نا تو دکھ ہوتا ہے ہمیں کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا. وہ خدا کے بندو کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے اپنا کلمے ٹھیک کر لو, نہیں کلمہ پڑھنا آتا. محمد در کو در لوگ پڑھتے ہیں, رسول اللہ لام پہ پیش ہے, کوئی زیر پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی زبر پڑھ رہا ہوتا ہے. تو کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ. اور پھر آگے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے جی, در نہیں ہے, للہ نہیں ہے, للہ نہیں ہے, محمد رسول اللہ. اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. میں نے بے تحاشا احباب سے سنا ہے, لیکن محفل ہوتی ہے, اللہ میری بڑی بری عادت ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے بھی اکثر نام لے جاتا ہوں. بھائی میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد نہیں اس طرح. تو پھر وہاں شرم آتی کہ یار اتنوں میں اس کو کس طرح کہوں کہ تو نے کلمہ غلط پڑھا ہے. تو جس سے بعد میں ملاقات ہو جائے اس کو تو بتا دیتا ہوں, بھائی اپنا کلمہ تے ٹھیک کر یار. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے جی, دال پہ بھی پیشے ہیں اور لام پہ بھی پیش ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے میں نے اس کو کلمہ پڑھایا تو کلمہ نہ پڑھے, باقی سارے کلام کرے. تو کہتے میں نے کہا ہو بھائی تو سارا کچھ ہی کرتا ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ تو وہ دکاندار تھا. تو کہتا ہے حضور باقی کلام ہو جاتے ہیں, لیکن جب کلمہ پڑھتا ہوں تو جو میرے ترازو کے درمیان وہ کلی نہیں تھی, ویسے لگتا ہے میرے گلے میں پھنس گئی ہے, ویسے لگتا ہے میرے گلے میں پھنس گئی ہے. جب کلمہ پڑھنے لگتا ہوں وہ میرے بزرگ, میں نے ان سے سنا, وہ رو پڑے. کہتے پتہ نہیں ہے اس کی لینا نے کتنے کو وعدے کاٹے کیتے ہوں گے. ڈرا کرو اللہ سے بھائی, اللہ سے ڈرا کرو یار, اور اپنے معاملات سیدھے رکھو حضرت. یہ جو کانٹے ہم بو رہے ہیں کیا یہ ہمیں چبھنے ہیں حضرت جی؟ اپنے معاملات سیدھے رکھو, اپنا تول سیدھا رکھو, اپنی بات کھری رکھو حضرت جی. یہ نہ کرو ہے اس طرح حضرت جی. آپ فرماتے میں بڑا گھبرایا, بڑی اس کے لیے توبہ کی, بڑی اس کے لیے اللہ کے حضور معافی مانگی. تو بڑی دفعہ اس طرح دیکھا حضرت جی. یہ تو چلو پھر ایک دکاندار تھا نا, یہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن قبلہ پیر و مرشد ڈاکٹر محمد مصباح اللہ خادمی مدہ ذلہ العالی کی زبان سے سنا. آپ فرماتے حکیم صاحب کے ڈیرے پہ ولی ابن ولی حضرت, اور 7ویں پشت ہے ولایت میں, 7ویں پشت ہے, 7ویں پشت ہے. تو حکیم صاحب فرماتے ہیں حضرت دے کول نا کہ بلی سی, تو بھائی جانا تو سب نے ہے نا, کس نے نہیں جانا, ہر زیرو کے لیے موت ہے. تو آپ فرماتے ہیں بس آیا وقت اس کا, تو زمین پہ نا وہ ہچکیاں لے, جان نہ نکلے. حکیم ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں تیسرا دن میرا بڑا دل تڑفا. کہتے ہیں میں نے حکیم صاحب سے کہا جناب تیسرا دن تڑف دی پئی ہے, کوئی دعا فرمو اللہ آسانی کر دے. تو آپ فرماتے ہیں حکیم صاحب فرمان لگے ڈاکٹر جی جو کیتا سن بھگتنا تے ہے سن. ڈاکٹر صاحب فرماتے میں نے پوچھا کی کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا چھی لا کے نا بہ رہی سی, تے جدو چڑی پھڑ لیندی سی نا, بھائی حکم ہے پکڑا ہے تو فوراً ختم کرو اس کو, کھاؤ بس تمہاری غذا ہے. لیکن کیا کرتی تھی, کھاتی نہیں تھی, ان کو تڑفاتی تھی, ان کو تڑفاتی تھی. تو پھر جو کیا ہے تو پھر اس کا, کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے نا, واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اس لیے اپنے اپنے معاملات درست رکھو ذرا. جو مقدر کا ہے وہ مل کے رہنا ہے ذرا, اس کو حلال طریقے سے لو بھائی, کیوں حرام کر رہے ہو اپنا. اختیار ادھر بھی ہے, ایک ادھر بھی دیا گیا ہے رزق کا, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, وہ ادھر اختیار, لیکن ایک ہمیں بھی دے دیا. ہاں بھائی تجھے اب اختیار ہے, دینا ہم نے ہے, لینا تو نے, حلال سے لے لے یا حرام سے لے لے. حلال سے لو بھائی, کیوں حرام سے لیتے ہو. گئے میں گفتگو ختم کروں گا. یہ قرآن پاک کا رنگ ہے حضرت. میں آپ کو سادے انداز سے بتا رہا ہوں قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہاں وبالوالدین احسانا, احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ, وذی القربہ اپنے قرب والوں کے ساتھ, والیتامہ اور یتیموں کے ساتھ, والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ, اور کیا کرنا ہے, وقولوا للناس حسنا, اچھی بات کرنی ہے حضرت. لیکن ہم نے اس رنگ کو چھوڑ دیا حضرت. یہ حجت الاسلام شیخ الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ,
یہ میں نے 2-3 اصل میں حضرت جی کچھ یہ بھی ہے نا کہ مصنف بھی جب لکھتے ہیں تو کوئی تھوڑا اپنا بھی رنگ ڈال دیتے ہیں، لیکن جو اس کا حاصل ہے وہ اس پہ سب ایک ہی ہیں حضرت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہو گیا نا تو یہ کسی کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا امام صاحب کیا بنی؟ معافی مل گئی؟ فرمانے لگے مل گئی۔ کس طرح ملی؟ آپ فرماتے میں ایک دن نہ لکھ رہا تھا تو اب تو حضرت پین آ گئے نا، بال پین آ گیا، کئی اقسام کے پین آ گئے، تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے قلم دوات ہوتی تھی حضرت۔ آپ فرماتے میں لکھ رہا تھا اور جو میں لکھ چکا نا میں نے اس پہ ایک نظر ڈالنی تھی، فرماتے ہیں میں نے قلم جو ہے نا وہ میں نے دوات میں رکھ دی اور میں اس پہ نظر ڈال رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے دوبارہ لکھنے کے لیے قلم کی طرف ہاتھ بڑھایا نا تو کیا دیکھا کہ قلم پہ ایک مکھی بیٹھی سیاہی چوس رہی ہے، قلم پہ ایک مکھی بیٹھی سیاہی چوس رہی ہے۔ فرماتے پہلے تو جی چاہا نہیں اڑاؤں اس کو اور لکھوں، پھر کہا نہیں بھائی پیاسی رہ جائے گی۔ اب فرماتے میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ پی کے اڑے۔ اب فرماتے جب وہ پی کے اڑی نا تو میں نے قلم اٹھا کے لکھنا شروع کیا، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے معاف کر دیا۔ محبت کرو حضرت ایک دوسرے کے ساتھ، ہم نے یہاں سے جانا ہے حضرت، سب کا دھیان رکھو۔ یہ میرا تو دل کر رہا ہے میں نے کسی دن فون بند ہی کر دینا حضرت۔ او بھائی بہن کے لیے بول دو تو باہر سے فون آ جائے گا جی تھی بڈھی لی کیوں نہیں بولے، بھائی کے لیے بول دو تو باہر سے فون آ جائے گا جی آپ باپ کے لیے کیوں نہیں بولے۔ نہیں بھائی اللہ کا شکر ہے ہم سارے سیانے ہیں، سب کے ساتھ ہی اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ ڈنڈی لگ رہی ہے، کہیں بیوی کے ساتھ لگ رہی ہے کہیں ماں کے ساتھ لگ رہی ہے، نہیں سب کے ساتھ پیار کرنا ہے، سب کے حقوق کا لحاظ رکھنا ہے، اور اسپیشلی ماں کا بھی بڑا معاملہ اور بیوی کا بھی بڑا۔ یہ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی، اور حضرت ہمارا یہ جو جمعے کا مقصد ہے نا یہ بھی یہی ہے بس کہ حضرت یہ جو رشتہ ٹوٹ رہا ہے نا یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے، کیونکہ کچھ بھلا پورے قرآن پاک کے ہر لفظ میں جہاں پوشیدہ ہے، تو کچھ صورتوں کے نا بزرگوں نے کچھ خاص خواص لکھے ہیں۔ تو سورہ یوسف کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بے گناہ قید ہو نا تو اگر وہ سورہ یوسف پڑھے یا سورہ یوسف سنے، اگر پڑھ نہیں سکتا تو پھر سورہ یوسف کی تلاوت کرنے یا سننے کی برکت سے اللہ اسے کی رہائی کا غیب سے اہتمام کر دیں گے۔ تو کیونکہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو بے گناہ تھے نا حضرت، آپ نے تو ایک گستاخ رسول کو واسطے جہنم کیا تھا، تو حضرت کو تو بہت کچھ، لیکن کیونکہ کافر راج تھا حضرت اور عاشقوں کی شروع سے آزمائش کی گئی ہے تو حضرت کو قید کر دیا گیا۔ اب لکھا ہے کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا اب جیل تشریف لے گئے حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، اور جا کر فرمانے لگے، کیونکہ سب کو تو یہی تھا نا کہ بھائی علم الدین تو ایک سادہ سا آدمی ہے، ہو سکتا ہے اگر بڑا بھی پڑھا ہو تو قرآن کریم ناظرہ پڑھ رکھا ہوگا، حافظ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، تو بڑا بھی ہوگا تو ناظرہ پڑھا ہوگا، اور اگر ناظرہ بھی پڑھا ہوگا تو سادہ پڑھا ہوگا۔ تو حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پکے حافظ قرآن تھے، بڑے پختہ حافظ قرآن، تو آپ تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا، علم الدین ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ قید ہو تو اگر وہ سورہ یوسف پڑھے اور اگر پڑھ نہیں سن سکتا تو کسی سے سنے تو اللہ سورہ یوسف کی برکت سے اس کی رہائی کا غیب سے اہتمام کر دیں گے۔ تو چل اب تو کیا پڑھے گا، تو چل میں تجھے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن رہے ہیں اور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ظاہر دیوانہ تھا، حضور نبی علیہ السلام کے نام پہ قربان ہونے جا رہا تھا، کچھ کیفیت تھی، اور لکھا ہے کہ جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ اٹھا تو حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیفیت ہی جدا تھی کہ مرید گھبرا گئے، انہوں نے عرض کی حضور یہ کیا کیفیت ہے، تو آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تذکرے پڑھے ہیں لیکن کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ وہ بادشاہ میں ہوتا۔
میں نے بڑے بڑے جرنیلوں کے تذکرے پڑھے ہیں، لیکن کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ یہ جرنیل میں ہوتا۔ میں نے بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے پڑھے ہیں، لیکن کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ میں ہوتا۔ لیکن آج غازی علم الدین شہید کا یہ جنازہ دیکھ کر دل کر رہا ہے کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ کیفیت بھی تھی نا حضرت، کچھ کیفیت بھی تھی۔ تو حضرت پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے کچھ پڑھنے میں ایسے کھو گئے کہ زیر کو زبر یا زبر کو زیر پڑ گئے۔ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روکا، عرض کی حضور سید لوگ ہو، بے ادبی تو ڈر لگتا ہے، لیکن آگے بھی کلام الہی ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، یہاں یا زبر تھی آپ زیر پڑ گئے یا زیر ہے آپ زبر پڑ گئے۔ تو حضور ٹھہرے، تھوڑا سا غور کیا تو واقعتاً اسی طرح تھا۔ تو حیران ہوئے وہ غازی علم الدین، اور میں تو یہ سمجھ کے آیا تھا کہ پتہ نہیں تجھے ناظرہ بھی آتا کہ نہیں، اور تو ایک پکے حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے حضور آپ نے پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، میں نے حضور سے پڑھا ہے۔ اللہ ہے، میں نے حضور سے پڑھا ہے۔ ہمیں تو نہیں حضرت، ہمارے بڑوں نے پھر کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں۔ اور جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جنازہ پاک کی باری آئی نا، وہ ایسے جنازے کو روز روز تو نہیں ہوتے، کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، پھر بھی تاریخ لکھتی ہے کہ 6 لاکھ لوگوں نے حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ اب جب باری آئی نا جنازے کی امامت کی، تو پہلی صف میں تو تھے ہی اولیاء، حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ، ایک سے بڑھ کے ایک نام۔ اب مشکل یہ ٹھہری کہ بھائی کس کو کہیں جنازے کی امامت کے لیے؟ ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اگر ان کو کہیں ان کو نہ کہیں تو معاملہ تو معقول نہیں ہے۔ تو لکھا ہے، ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے نا حضور پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو لا کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اب ظاہر ہے میں نے صرف یہ 2-3 نام لیے نا، نام تو بہت زیادہ تھے۔ اب پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہتے ہیں اقبال اگر عالم ہونے کی وجہ سے مجھے آگے کیا ہے تو ذرا نظر تو ڈالو، دیکھو تو سے کتنے کتنے بڑے عالم آئے کھڑے ہیں۔ آپ نے کہا حضور عالم ہونے کی وجہ سے نہیں کھڑا کیا۔ آپ نے پھر فرمایا اب محمد اقبال اگر سید ہونے کی وجہ سے کھڑا کیا ہے تو نظر تو ڈال سید بھی کتنے آئے کھڑے ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا حضور سید تو بڑے ہیں لیکن امام اہل سنت کا خلیفہ ایک ہی ہے۔ آپ کو اس لیے کھڑا کیا ہے کہ آپ سید بھی ہیں اور آپ امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کو اس لیے کھڑا کیا ہے، جنازہ پڑھائیں آپ۔ تو لکھا ہے کہ حضور پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو گئے۔ تو صفیں درست تھیں، بس اب تکبیر ہی کہنی تھی حضرت، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، بس تکبیر ہی کہہ کہ اللہ اکبر کہنے۔ لکھا ہے کہ بے ساختہ حضرت پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر پیچھے پڑی اور آپ نے چیخ ماری اور گر گئے، بے ہوش ہو گئے حضرت۔ خیر جنازہ ہو گیا۔ جب حضرت بعد میں ہوش میں آئے نا تو لوگوں نے عرض کی حضور جنازہ قانونی سے پڑھایا، وہ چیخ کیوں ماری، پیچھے کیوں دیکھا، گر کیوں گئے، بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو لوگوں کو نہیں جواب دیا۔ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کس طرح پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ساری عمر گزر گئی لوگوں کو آپ کا دین سکھاتے سکھاتے، ساری عمر گزر گئی آپ کے ممبر شریف اور مصلی کی خدمت کرتے کرتے، اور ہمیں کبھی خواب میں بھی جلوہ نہیں دکھایا، اور قربان جاؤ غازی علم الدین شہید کی شان پہ جس کے جنازے میں خود ہی تشریف لے آئے۔ غازی علم الدین شہید حضرت، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل نہیں۔ ہاں بھائی آئے کوئی، کر لو سودا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے اس کے عوض کہ ان کے لیے جنت ہے، کر لو سودا میاں۔ دنیا تو بڑی بے وفا ہے۔
اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ قربان جاؤں، وہ سودا کر گئے حضرت، سودا کر گئے حضرت۔ اور دیکھ لو حضرت آج بھی علم الدین ہے، علم الدین بڑے بڑے جا کر روئے تھے حضرت غازی علم الدین شہید کے پاؤں پکڑ کے، وہ علم الدین اسی رہ گئے تم بازی لے گیا۔